بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ٹوکیو ایئرپورٹ پر جاپان ایئر لائنز اور کوسٹ گارڈ کے ہوائی جہازوں میں ٹکر، پلین میں آگ لگ گئی، 389 مسافر اور کرو ممبرز کرشماتی طور پر بچ گئے۔ جاپان ایئر لائنز ہوائی جہاز کی شعلہ پوش تصویریں اور ویڈیو وائرل، کوسٹ گارڈ ہوائی جہاز کے 4 کرو ممبرز مردہ پائے گئے۔ غزہ میں بدترین حملے، 24 گھنٹوں میں 200 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق، اسرائیلی فوجیوں کی واپسی کے بعد فلسطینی تباہ شدہ گھر پہنچنے لگے۔ 3 مرحلوں میں جنگ بندی کے لیے ایجپٹ کی تجویز پر بات چیت، حماس اور اسلامی جہاد نے کہا کچھ دنوں میں جواب دیں گے۔ ایران نے کہا اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے امریکہ پیچیدہ جال میں پھنس گیا، باہر نکلنا آسان نہیں ہے۔ ایران کا ڈسٹرائر جہاز البرز تناؤ کے بیچ ریڈ سی پہنچا، عراق میں امریکی اڈے پر ڈرون حملہ۔ ترکی میں اسرائیل کے لیے جاسوسی پر 33 ایجنٹس گرفتار، غیر ملکیوں کو نشانہ بنانے کی سازش کر رہے تھے۔ جاپان میں سونامی وارننگ واپس لے لی گئی، زلزلے میں درجنوں ہلاک، وزیر اعظم نے کہا مدد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ امت شاہ نے کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ، پرینکا گاندھی نے مودی سے کہا اشتہارات بہت ہو چکے، منی پور پر توجہ دیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ جاپان ایئر لائنز کے ایک ہوائی جہاز میں ٹوکیو ایئرپورٹ کے رن وے پر آگ لگ گئی۔ اس جلتے ہوئے ہوائی جہاز سے تمام 389 مسافر اور کرو ممبرز حفاظت کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اتنے بڑے حادثے میں تمام لوگوں کا محفوظ رہنا ایک کرشمے سے کم نہیں ہے۔ اس دوران معلوم ہوا کہ کوسٹ گارڈ کے ہوائی جہاز میں 5 کرو ممبرز مردہ پائے گئے۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر تصویریں اور ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہوائی جہاز شعلوں میں لپٹا ہوا ہے۔ بتایا گیا کہ ایک کوسٹ گارڈ ہوائی جہاز سے ٹکر کے بعد جاپان ایئر لائنز کے اس ہوائی جہاز میں آگ لگ گئی۔ یہ حادثہ ٹوکیو کے ہانیڈا ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ اس ہوائی جہاز پر 367 مسافر اور کرو ممبر سوار تھے۔ خبروں میں کہا گیا کہ یہ ہوائی جہاز سپورا ایئرپورٹ سے اترا تھا۔ ہانیڈا ایئرپورٹ پر کوسٹ گارڈ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ وہ تفصیلات معلوم کر رہے ہیں۔ یہ آگ ٹکر کی وجہ سے لگی ہے یا نہیں، اس بارے میں جانچ کی جا رہی ہے۔ فوری 70 سے زیادہ فائر انجنز کو بلایا گیا۔ جاپان میں کئی دہوں سے کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا ہے۔ جاپان کا سب سے بدترین ہوائی حادثہ 1985 میں پیش آیا تھا جب ٹوکیو سے اوساکا جانے والا ہوائی جہاز تباہ ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں 530 مسافر اور کرو ممبرز ہلاک ہوئے تھے۔ اسے ایک فلائٹ کا دنیا کا سب سے بدترین ہوائی حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ اس فلائٹ 516 نے ہوکائیڈو شہر سے اڑان بھری تھی اور 2 گھنٹوں کی اڑان کے بعد ٹوکیو پہنچی تھی۔ اس ہوائی جہاز نے مقامی وقت کے مطابق شام 5:47 پر اڑان بھری۔ بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ غزہ میں اسرائیل کے بدترین حملے جاری رہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 200 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ کے مرکزی علاقے دیر البلح میں ایک گھر پر حملے میں 15 لوگ ہلاک ہوئے۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج نے اپنی کارروائیاں جاری رکھی۔ مغربی کنارے میں ایک آپریشن کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا اور ایک فلسطینی کو ہلاک کیا گیا۔ سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ IDF نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا کہ لبنان کے علاوہ اس نے سیریا میں بھی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے ایکس پر لکھا کہ سیرین آرمی کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا اور لبنان میں حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سینٹرل غزہ کی دیر البلح میں لوگوں کو اپنے تباہ ہونے والے مکانات کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔
دوسری طرف اسرائیل کے ایک شہر پر میزائلوں کی بارش کی گئی۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بھی کہا گیا کہ حماس کے ایک بریگیڈ کمانڈر کے گھر کو تباہ کیا گیا۔ غزہ جنگ کے 88 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں الگ الگ مقامات پر بمباری کی جس میں کئی گھروں کو تباہ کیا گیا۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ کی 90% آبادی بے گھر ہوئی ہے اور یہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس دوران فلسطین کی مزاحمتی تنظیمیں اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیل کو کئی جگہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ حماس کے القسام بریگیڈ نے بتایا کہ بریجی ریفیوجی کیمپ کے قریب اسرائیلی فوج کے ساتھ اس کی جھڑپیں ہوئی اور کئی سپاہیوں کا صفایا کیا گیا۔ القسام نے یہ بھی کہا کہ بریجی کیمپ کے قریب یاسین 105 شیل کے ذریعے اسرائیلی ٹینکس کو تباہ کیا گیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ کم سے کم 15 حملے پچھلے 24 گھنٹوں میں کیے گئے اور 207 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسی مدت کے دوران 338 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اب 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 22,185 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ کم سے کم 57,000 فلسطینی زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر سے مغربی کنارے میں بھی 320 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ ہزاروں اسرائیلی فوجی غزہ سے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد کئی فلسطینی نارتھ غزہ کی طرف لوٹنے لگے ہیں۔ اپنے گھروں کو لوٹنے والے فلسطینیوں میں سے بعض نے بتایا کہ وہ ملبے پر سو رہے ہیں اور کئی جگہ ملبے سے خون اور لاشوں کی بو آ رہی ہے۔ ایک عورت نے کہا کہ وہ کبھی بھی نارتھ غزہ کو نہیں چھوڑ سکتی، اسے چاہے کتنی بھی دقتوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا کہ اس کے ہزاروں سپاہیوں کو واپس بلایا گیا ہے۔ اس طرح اسرائیل نے پہلی مرتبہ جنگ کی شدت میں کمی کا اشارہ دیا ہے، لیکن اسرائیلی عہدیداروں خاص طور پر وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جنگ کئی مہینے چلے گی۔ اب اسرائیلی فوج ساؤتھ غزہ خاص طور پر خان یونس پر توجہ دے رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اسرائیلی فوج اور حکومت پر ریزرو سپاہیوں کو واپس بھیجنے پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد 3 لاکھ سے زیادہ ریزرو سپاہیوں کو طلب کیا گیا تھا۔ ان میں سے کئی ریزرو سپاہی بے شمار سٹارٹ اپس چلاتے ہیں اور جنگ میں مصروف رہنے کی وجہ سے ان کے سٹارٹ اپس ٹھپ ہو چکے ہیں اور اس کا اثر اسرائیل کی اکانومی پر پڑ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ 3 مرحلوں میں جنگ بندی کے لیے ایجپٹ کی تجویز پر بات چیت ہو رہی ہے۔ حماس کے قریبی سورسز نے اس بات کی تصدیق کی۔ حماس کی اتحادی اسلامی جہاد نے بھی کہا کہ فلسطینی گروپس اس تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں اور کچھ دنوں کے اندر اس کا مناسب جواب دیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی کی جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے امریکہ ایک پیچیدہ جال میں پھنس رہا ہے اور اس سے باہر نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ یونیورسٹی آف تہران میں تقریر کرتے ہوئے ایرانی وزیر نے کہا کہ امریکہ کو ایک چیلنج کا سامنا ہے اور غزہ سے باہر نکلنے کے راستے امریکہ ڈھونڈنے لگا ہے۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کے معاملے میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ جنگ میں اپنے تمام مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں تناؤ خاص طور پر ریڈ سی میں حوثیوں کے حملوں سے پیدا صورتحال کے درمیان ایران کے ڈسٹرائر جہاز البرز نے باب المندب سے سفر کیا اور ریڈ سی میں داخل ہو گیا۔ بتایا گیا کہ ایران کے کارگو جہاز اور آئل ٹینکر کی حفاظت کے لیے اس ڈسٹرائر جہاز کو بھیجا گیا ہے۔ حوثیوں نے حالیہ عرصے میں خاص طور پر اسرائیل جانے والے جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حوثیوں کو روکنے کے لیے امریکہ نے ایک سمندری فوج بنائی ہے۔ پچھلے دنوں امریکی سپاہیوں اور حوثیوں کے درمیان ایک خطرناک جھڑپ ہوئی تھی۔ ایران نیوی کا 94واں بحری بیڑا ریڈ سی میں داخل ہوا جس میں البرز جہاز بھی شامل ہے۔ 2009 سے ایرانی جہاز علاقے میں اپنے جہازوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کی پیٹرولنگ کرتے رہے ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ وہ اپنے فائٹرز کی ہلاکتوں کا بدلہ لیں گے۔ ایک حوثی عہدیدار نے کہا کہ یہ حملہ یمن پر کیا گیا ہے اور اس کا یقیناً جواب دیا جائے گا۔ حوثی نیوز ایجنسی نے ایک اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے یہ بات کہی۔ اس عہدیدار نے ایک آرٹیکل لکھا جس کا عنوان یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی نیوی نے حوثی کشتیوں کو نشانہ بناتے ہوئے بے وقوفی کی حرکت کی ہے۔ حوثیوں نے تصدیق کی کہ اس کے 10 فائٹرز امریکی نیوی کے حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ حوثی لیڈر محمد البقیتی نے کہا کہ انصار اللہ تحریک اسرائیلی جہازوں پر حملے کرے گی۔
मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, पल पल की खबरें देखने के लिए देखते रहिए दुनिया भर से। इराक की मुजाहमती तंजीमों ने अमेरिका के एक अड्डे पर ड्रोन हमला किया है। खबरों में कहा गया कि अरबिल एयरपोर्ट के करीब अमेरिका के इस अड्डे पर यह हमला किया गया। इराक की मुजाहमती तंजीमों के इत्तेहाद ने एक बयान में कहा कि इराक और खित्ते में अमरीकी सिपाहियों की मौजूदगी और गाजा में आम लोगों के खिलाफ इसराइल के जराइम का जवाब देने के लिए इस्लामी मुजाहमती महाज के जांबाजों ने अरबिल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया। मुजाहमती ग्रुप ने कहा कि वो लड़ाई लड़ते रहेंगे और दुश्मन के ठिकानों पर हमले करते रहेंगे। हालिया अरसे में अमेरिका और इसराइल के मफादात पर कई हमले किए गए हैं। सीरिया की फौज ने कहा है कि दमिश्क के करीब इसराइल के एक हमले में कुछ मादी नुकसान हुआ है। यह हमला जुलान पहाड़ियों की तरफ से किया गया। साना न्यूज़ एजेंसी ने यह बात बताई। इसराइली ओहदेदारों की तरफ से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। तुर्की में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 33 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। तुर्क ओहदेदारों ने बताया कि ये लोग इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। तुर्की के 8 सूबों में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस्तंबुल में कानूनी ओहदेदारों ने ऐलान किया कि 46 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। ऐसा शुबा है कि ये लोग मोसाद के कहने पर तुर्की में गैर मुल्कियों को निशाना बनाने की साजिश कर रहे थे। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी अदालत ICJ पर दबाव बढ़ता जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल गाजा में अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है और इसराइल की गाजा में कार्रवाइयाँ नस्ल कुशी हैं। इसराइल नस्ल कुशी से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन पर दस्तखत करने वाले मुल्कों में शामिल है, इसीलिए ये एक पेचीदा मसला बनता जा रहा है। जापान में जल्जले के बाद बड़े पैमाने पर मदद की सरगर्मियां जारी हैं। ओहदेदारों ने सुनामी वार्निंग्स वापस ले ली हैं। एक दिन पहले 7.5 शिद्दत के जल्जले के बाद सुनामी वार्निंग जारी की गई थी। जल्जले के बाद कई झटके महसूस किए गए। इस जल्जले में कई इमारतें गिर पड़ीं और दर्जनों लोग हलाक हुए। इशिकानो का नोटो इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। ओहदेदारों ने कम से कम 48 लोगों के मरने की तस्दीक की। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने तमाम सुनामी वार्निंग्स वापस ले ली हैं। वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मदद की सरगर्मियों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग में सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा की सियासत में खालिस्तानी एलिमेंट्स को बहुत फलने फूलने का मौका मिल रहा है और इससे इंडिया और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हालात इंडिया और कनाडा दोनों के हक़ में नहीं है। इंडिया और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त एक नई पस्ती पर चले गए थे जब कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इल्ज़ाम लगाया था कि इंडिया ने सितंबर 2023 में अपने एजेंट्स के ज़रिए खालिस्तान के अलहदगी पसंद हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल कराया। अमरीका ने भी हालिया अरसे में इंडिया पर अमरीकी ज़मीन पर एक खालिस्तानी लीडर को हलाक करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आला सतह की एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और सूरत हाल का जायज़ा लिया था। पूंछ में फ़ौजियों की 2 गाड़ियों पर मिलिटेंट्स के हमले में 4 फ़ौजी हलाक हुए थे। इस वाक़े के बाद बाज़ लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 3 सिविलियंस बाद में मुर्दा पाए गए। इस पर काफ़ी नाराज़गी पैदा हुई और एक तनाज़ा पैदा हुआ। इसकी तहक़ीक़ात जारी है। हुकूमत ने कहा है कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी। मणिपुर में सूरत हाल एक बार फिर भड़क उठी है। एक दिन पहले 4 लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिसके बाद कई ज़िलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। मालूम हुआ कि पुलिस के लिबास में आकर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए इन लोगों को हलाक किया गया। इस दौरान चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने बाज़ सिक्योरिटी जवानों से मुलाकात की जो मोरे इलाके में झड़प के दौरान ज़ख्मी हुए। मिलिटेंट्स के एक दूसरे हमले में पुलिस के 4 कमांडोस और BSF का एक जवान ज़ख्मी हुए। मणिपुर में पिछले साल के ज़्यादातर हिस्से गड़बड़ होती रही। नस्ली तशद्दुद के वाक़यात में 180 से ज़्यादा लोग हलाक हुए। चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह को शुबा है कि ताज़ा वायलेंस में गैर मुल्की किराए के सिपाहियों का हाथ है। उन्होंने म्यांमार से सरगर्म मिलिटेंट्स पर शक की सुई दिखाई। इस दौरान कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने मणिपुर की ताज़ा गड़बड़ पर मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि इश्तिहारात बहुत हो चुके, अब उन्हें मणिपुर पर तवज्जो देनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी मणिपुर नहीं गए और ना ही उन्होंने मणिपुर के लीडर्स के डेलीगेशन से मुलाकात की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखिए।
टोक्यो एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइंस और कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज़ों में टक्कर, प्लेन में आग लग गई, 389 मुसाफिर और क्रू मेंबर्स करिश्माती तौर पर बच गए। जापान एयरलाइंस हवाई जहाज की शोलापोश तस्वीरें और वीडियो वायरल, कोस्ट गार्ड हवाई जहाज के 4 क्रू मेंबर्स मुर्दा पाए गए। गाजा में बदतरीन हमले, 24 घंटों में 200 से ज्यादा फलस्तीनी जान बहक, इसराइली फौजियों की वापसी के बाद फलस्तीनी तबाहशुदा घर पहुंचने लगे। 3 मरहलों में जंगबंदी के लिए इजिप्ट की तजवीज़ पर बातचीत, हमास और इस्लामी जिहाद ने कहा कुछ दिनों में जवाब देंगे। ईरान ने कहा इसराइल का साथ देते हुए अमेरिका पेचीदा जाल में फंस गया, बाहर निकलना आसान नहीं है। ईरान का डिस्ट्रॉयर जहाज अल बुर्ज तनाव के बीच रेड सी पहुंचा, इराक में अमेरिकी अड्डे पर ड्रोन हमला। तुर्की में इसराइल के लिए जासूसी पर 33 एजेंट्स गिरफ्तार, गैर मुल्कियों को निशाना बनाने की साजिश कर रहे थे। जापान में सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई, जलजले में दर्जनों हलाक, वजीर आजम ने कहा मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह ने कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा, प्रियंका गांधी ने मोदी से कहा इश्तिहारात बहुत हो चुके, मणिपुर पर तवज्जो दें। ये थी आज की खबरें, तो दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।